السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، یا دنیا میں ہیں۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے، تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا، تارے جو ہیں نہ تو ٹکراتے ہیں نہ ہی گرتے ہیں، تو یہ جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ زمین میں سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جن میں پیٹرول اور مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج تیل کے جتنی اہمیت و ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخائر جو خزانے ہیں کہ ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین کے اندر تیل کے یہ ذخیرے کس نے رکھے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین انداز سے اتارتے ہیں۔ تو ایک انداز سے اتارتے ہیں، وہ سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں۔ اور پتھروں میں اللہ کی نشانی اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بڑی رنگ برنگی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایک ایسا رنگ اور چمک عطا کی ہے جس میں کالے، لال، ہرے اور سفید قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں، جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے یہ کس کی کاریگری ہے؟ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک اور یہ خوبصورتی کس نے دی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بھری کائنات بنائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی۔ اب زمزم کا پانی شہر مکہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں اور انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ حج کی آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو یہ پانی لوگ لے جاتے ہیں، زمزم کا پانی، حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر۔ ایک عجیب پرندہ بیا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اور اس کا گھونسلہ سراہی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے یہ پرندہ، یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے وہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا کیے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ جو بیا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ایک پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ ایسا بناتا ہے جو پورے طریقے سے بند رہتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں یہ رات میں ایک جگنو لے کر آتا ہے، وہ اس میں روشنی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں سے چشمے کا جاری ہونا زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ
ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ آپ نے نام بھی سنا ہوگا برمودا کا عجیب و غریب سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جسے بحیرہ برمودا مثلث یعنی برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں، ایک ٹرائنگل شیپ میں ہے۔ اس سمندری علاقے کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہوائی جہاز، پانی کا جہاز وغیرہ جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ اس کے پاس سے گزرنے والے جہاز میں آگ لگ گئی جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تک تقریباً 521 ہوائی جہاز اس سمندری علاقے کے اوپر سے گزرتے ہوئے اچانک جل کر تباہ ہو چکے ہیں۔ دنیا کی سائنسداں آج تک یہ تحقیق نہ کر سکے کہ فلکی یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویریں لی گئیں اس میں صرف کوہرا نظر آتا ہے۔ آخر دنیا کے اس حصے میں کیا ہے؟ یقین انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں اور یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس میں ہے کیا، تو وہاں پہ صرف کوہرا نظر آیا۔ کہاں پر؟ سیٹلائٹ سے اگر دیکھا تو۔ اب سمندر کا اترنا چڑھنا، سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ جس نے سمندر کو ان کی حدوں میں رکھا ہے، سمندر کی حدوں میں رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی پانی سے پھل اور پھول کی پیدائش، ایک ہی پانی سے۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے جس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے، اور ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے۔ حالانکہ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے، واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ اب کیا ہے؟ بدن کے جوڑ، ٹھیک ہے، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا ہے، اس میں کئی جوڑ بنائے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہوتی ہے، ہمارے سارے کام آسانی سے کر لیتے اسی جوڑ کی وجہ سے، بدن کے جوڑوں کی وجہ سے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ سمندر کے پانی کھارا ہونا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک زمین اور 3 حصے کا سمندر ہے، تو پتہ ہے ہمیں، اور اس میں اللہ کے بے حساب مخلوق ہے جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا اور مرتے ہیں، اور دنیا کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا ہے۔ یہ کھارا پانی سمندر کی ہر قسم کی گندگی ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، تو اس کھارے پن سے جتنی بھی بدبو اور گندگی ہوتی ہے وہ سب صاف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر پانی کھارا نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس نے سمندر کو کھارا بنایا ہے۔ اب جگنوں میں اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے، اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو ہے اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی کرشمہ ہے۔ ناریل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ناریل کو بنایا، اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی اگر زمین کو کھودیں تو اس میں نہیں ہے، درخت کو کاٹیں تو اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا و علاج ہے۔ اب بچوں کی پیدائش اور ان کی محبت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر شرافت
بخشی ہے۔ انسان اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ یہ عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حیثیت چیز سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو تھوڑی دیر بھی اس کو برداشت نہ کرے، ٹھیک ہے، بلکہ فوراً دھو ڈالیں۔ اور وہی اللہ اس گندے قطرے کو اپنی قدرت سے تبدیل کر کے اسی قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک بھولا بھالا بچہ بنا دیتا ہے، جس سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ سبھی رشتہ دار محبت کرتے ہیں۔ جس گندے قطرے سے نفرت تھی، اس سے بچہ بننے پر دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے جو اپنی قدرت سے نفرت کو محبت سے بدلتا ہے۔ اب شہد کی مکھی میں اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شہد کی جو مکھی کو وہ ہنر دیا ہے جس سے وہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت فائدے ہیں۔ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ اب دانت اللہ کی نعمت کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بچے کو کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں، ہے نا۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے، وہ سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر دوسرے نئے دانت دیتے ہیں جو پہلے دانتوں سے مضبوط اور بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے انسان کے چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں، کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ اب آنکھ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ یہ نعمت جہاں بہت قیمتی ہے، وہیں بڑی کیا ہے؟ نازک بھی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا اچھا انتظام فرمایا ہے کہ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی سی چیز بھی آئے تو اللہ نے اسے ایسی پلکوں کو بنایا جو فوراً بند ہو جاتے ہیں اگر آنکھ کی طرف کوئی چیز آتی ہے۔ اور اگر کوئی بڑی چیز آنکھ کی طرف آئے تو آنکھ کی چاروں طرف ابھری ہوئی مضبوط ہڈیاں بنائی۔ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی چیز آئے تو پلکیں ہیں، اور بڑی چیز آئے تو مضبوط ہڈیاں بنا دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ بے شک اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اب ملک میں اللہ کی نشانی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف قسم کے جو جانور پیدا کیے، ان میں سے ایک جانور اونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ایسی خوبیاں دی ہیں، وہ ہفتے بھر کا پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور جب اس کو ریگستانی علاقے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس طرح اونٹ کے پیر نرم گدی کی طرح ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریت میں نہیں دھستے اور وہ آسانی سے ریت پر چلتا اور بھاگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اپنی قدرت سے عطا کی ہیں۔ اب لقمے کی حفاظت کیا ہے؟ اگر ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کے ذریعے اٹھاتے ہیں، انگلیوں کے چھونے سے احساس ہو جاتا ہے کہ کھانا گرم یا ٹھنڈا ہے، پھر لقمہ منہ کی طرف لے جاتے وقت آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے یا نہیں۔ اگر اور آگے آتا ہے تو ناک سے سونگھ لیتا ہے کہ کھانے بدبو تو نہیں آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ منہ میں رکھتا ہے تو زبان اس کے ذائقہ بتا دیتی ہے کہ اس کے ٹھنڈے اور گرم، اچھے برے ہونے کا احساس کرا دیتی ہے۔ اتنی حفاظت سے گزر کر ایک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لقمے کی حفاظت کے لیے کس طرح انتظام فرمایا ہے۔ اب اللہ کی بابرکت انتظام، اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا انتظام ہے کہ دنیا میں جو چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے، جیسے ہوا، پانی وغیرہ۔ اگر ہم کھائے جانے والے جانوروں میں سے بکرے پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں اور بقرعید کے دنوں میں اربوں کی تعداد میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ
بات سامنے نہیں آتی کہ بکروں کی نسل میں کمی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ استعمال ہونے والے چیزوں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز استعمال، اگر جیسے آپ کا ہاتھ استعمال نہیں ہوتا ہے تو آنے والی نسلوں میں کیا ہے، وہ ہاتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اب رات اور دن کا عدلنا بدلنا چینج ہونا، جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک دن اور رات اپنے متعینہ وقت پر بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو اچانک سورج نکلا اور صبح ہو گئی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ دوپہر کو غروب ہوا اور رات ہو گئی، بلکہ رات نہ تو اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتا ہے۔ یہ سارا غیبی نظام صرف اللہ ہی اپنے قدرت سے چلا رہا ہے۔ اب ستاروں کی قدرت کیا ہے؟ آسمان میں جو ہے، آسمان میں ہم کیا ہے، سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے رہتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں، اور دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا رکھا ہے اور ان کو اپنی قدرت سے روک رکھا ہے۔ اس کے بعد سورج اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے جیسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں، جسے ہم آگ کا گولا سمجھتے ہیں، اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے، روزانہ کیا ہے، پورب سے نکلتا پچھم میں جا کر کیا چھپ جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے، جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح کیا دہک رہا ہے؟ پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب انڈے سے بچے کا پیدا ہونا کیسا ہے؟ انڈے ایک چھلکا ہے جس کے اندر کیا ہے، چوزا پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت تک اس میں کیا ہے، پلتا رہتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے تو اس نازک اور کمزور بچے کو ایک مضبوط چونچ دیتا ہے، جس سے وہ اندر سے کیا برابر انڈے کے کھول کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس چھلکے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور زمین پر دوڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جو ایک ایسے انڈے سے جس کو توڑو تو سفید اور پیلے پانی کے سوا کچھ نہیں نکلا، ایک چلتی پھرتی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سمندری مخلوق کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنی مخلوق کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا سمندر کی۔ سمندر کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب سخت قسم کی سردی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، سردی پڑتی ہے اور پانی بڑی تیزی سے کیا ہے، جم کر برف بننے لگتا ہے، تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا سمندر کیا ہے، جم کر برف بن جائے گا، جس سے سارے سمندری مخلوق مر کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور سمندر کے اور برف کے ایک موٹی تہ جما دیتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے اور پورے مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، قدرت ہے جو ہر طرح سے اپنی مخلوق کی حفاظت جو ہے کرتا ہے۔ اب پھولوں میں رنگ، مزہ اور خوشبو یہ کیسے ہوتا ہے؟ زمین پر بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں جس میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو، اپنا ایک رنگ اور مزہ ہے، لیکن غور کریں یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ اگر پیڑ کو کھود کر دیکھیں تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے، ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں تو وہاں نہ تو رنگ ہے، نہ خوشبو ہے اور نہ ہی مزے ہیں، اور پیڑ کو جو پانی دیا گیا ہے اس میں سے بھی یہ چیز نہیں ہے، تو آخر یہ چیز کہاں سے ہے؟ یہ یقیناً اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ تو یہ پانی ہے، یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آتی ہے۔ اب دل کا نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دل بنایا ہے جو ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، بہت ہی اہم ہے اور ضروری ہے۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور اپنا کام بغیر کسی تھکاوٹ کے کرتا رہتا ہے، جس سے جسم کے تمام حصوں میں خون اور زندگی کے لیے ضروری اجزاء پہنچتے رہتے ہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں
یا جاگ رہے ہوں اور کسی کام مشغول ہوں، یہ ہر وقت اپنا کام کرتے رہتا ہے۔ اگر یہ تھک کر رک جائے اور اپنا کام بند کر دے تو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ قدرت ہے جو ہر وقت اسے اپنے کام میں مشغول اور دھڑکتا ہوا رکھتی ہے۔ اب انگلیوں کے نشانات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے الگ بنائے ہیں۔ اگر ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نشانوں کو ملائیں تو ہم یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہر ایک کے نشان دوسرے سے بالکل ہی کیا ہے، دو لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کے نشان بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں، وہ اللہ کتنی قدرت والا ہے جس نے ہر ایک کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے نشان تک الگ الگ بنائے۔ شکلیں بھی الگ ہیں، نشان بھی الگ ہیں۔ اب ماں کا دودھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کے نشو و نما کے لیے ماؤں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا ہے۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ زیادہ مفید اور صحت مند کوئی غذا نہیں ہے ان کے دودھ سے زیادہ، اور نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات تصدیق کر رہی ہے، اگر ماں بچے کو پورے 2 سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی سے کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی، اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غذا، دوسری طرف بہت سے امراض ماں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بڑی حکمت سے بنایا ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ کس میں؟ انسانی جسم میں، جس میں ایک نشانی رگیں ہیں جو نسیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بے شمار رگیں بنائی ہیں جو جسم کے تمام حصوں میں خون پہنچاتی ہیں، اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو نکالا جائے اور زمین کی چاروں طرف لپیٹا جائے تو انہیں 3 مرتبہ زمین کے چاروں طرف کیا ہے لپیٹا جا سکتے، اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، اور اتنی لمبی رگیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کیا ہے سمو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیڑ پودوں کا سیرابی، اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے ہیں، جن میں سے کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی کیا ہے 200 فٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کے جڑ تک پہنچاتا ہے، اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کے ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، پھر ڈالیوں سے پتوں اور پھلوں اور پھولوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کام جو ہے یہ تمام کا تمام نظام اللہ کا ہے جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ اب پانی میں اللہ کی قدرت کیا ہے؟ سارے پھول اور پھلوں کی خوبصورتی، ان کا رنگ اور ان کا مزہ، یہ اللہ کی قدرت کی ایک ایسی نشانی ہے۔ اللہ نے ان میں پانی کا آمیزش رکھی ہے، ایک کو اللہ نے کڑوا بنایا ہے، دوسرے کو میٹھا، کسی کو پھیکا بنایا ہے تو کسی کو کھٹا، کسی پودے پر کیا ہے کاٹنے لگائے اور پھر اسی میں سے پھول بھی نکالا، ٹھیک، کانٹے لگائے۔ پھول کے پانی کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ شہد بن گیا، پانی ہی کو صدف یعنی کیا ہے سیپی کے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا، سیپ کے منہ میں ڈالا تو موتی بن گیا، مدھ مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ پانی بن گیا، پانی ہی کو ریشم کے کیڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ ریشم بن گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس نے پانی سے شہد، موتی اور ریشم جیسی چیزیں بنائی۔ اب پانی کا انتظام کیا ہے؟ پانی اللہ تعالیٰ کی کیا بہت بڑی نعمت ہے، اس نے ہر ایک چیز کو پانی کے کیا ہے ذریعے زندگی عطا کی ہے۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور ضرورت سے زائد پانی کو ندی اور نالوں کے ذریعے کیا ہے بڑی بڑی جھیلوں میں جمع کر دیتا ہے، پھر لوگ ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے استعمال کر لیتے ہیں، اور کئی برف کے شکل میں اونچے اونچے پہاڑ پر پانی کو محفوظ یعنی سٹور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر پانی کا یہ غیبی نظام ختم ہو جائے تو روئے زمین پر زندگی کا نام و نشان مٹ جائے۔ مختلف طریقوں سے پانی کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت ہے۔ اب کیا شہد
کا کارخانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے انسانوں کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی بنائی جو پھولوں سے رس جمع کر کے چھتوں میں محفوظ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیسا ہنر دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو کیا ہے چھتا بناتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں کیا ہے 6 کونے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، اور وہ پھولوں کے کیا ہے رس لا کر انہیں خانوں میں جمع کرتی ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص شہد پیدا کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا، یقیناً وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اب مکڑی کا جالا بننا، اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق مکڑی بنائی ہے نا۔ دیکھنے میں تو وہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب ہنر دیا ہے۔ وہ اپنے اندر سے اتنا جالا نکال سکتی ہے جس سے اس کو پورا گھر تیار ہو جاتا ہے، اور جس سے اس کا پورا گھر تیار اور شکار کرنے کے لیے جال بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور مکڑی کا یہ باریک تار ایسا ہوتا ہے جب کوئی کیڑا اس میں پھنس جاتا ہے تو ہزار کوشش کے باوجود اس میں سے نکل نہیں پاتا۔ یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے جس نے چھوٹی سی مکڑی کو ایسا ہنر عطا کیا۔ اب آنکھوں میں اللہ کی قدرت کیا؟ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہی سے ہر قسم کی چیز کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ الو کو ایسی آنکھیں دی ہیں جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسے کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا، وہ رات میں دیکھ سکتا ہے، دن میں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے قدرت ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور اس کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی الو کو۔ زبان میں کیا ہے 3000 خانے، ٹھیک ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں 3000 بالکل چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ دیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھایا ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھایا ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باریک خانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے جس نے ہر ایک چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے کیا ہے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا۔ اب عنبر مچھلی، سمندر میں اللہ کی بے شمار مخلوق کیا ہے موجود ہیں۔ مچھلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک مچھلی عنبر یعنی ویل بھی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں تو کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار کیا ہے مومیائی مادہ نکلتا ہے جسے کیا ہے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے یعنی الٹی کر دیتی ہے، پھر وہ سمندر کے پانی پر کیا ہے جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے۔ مچھیرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی پریشانی کی اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ تو وہ سمندر میں نہیں ہوتی، وہ باہر آ کر مر جاتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آج پڑھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اب آگے جو بھی اس میں بچا ہے وہ ہم آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ جو ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ السلام علیکم۔